اب سورہ نور 24 اس کی 19 آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فاحشہ پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کی باتیں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا پھیلانا چاہ رہے ہیں دنیا میں؟ فاحشہ. دیکھیں آپ فاحشہ جو ہے صرف دیکھیں، اب یہ جو ہم ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتے ہیں، یہ جو مولوی حضرات جو چلا رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹی وی کو بند کرو، ٹی وی بینڈ کرو، ٹی وی تھوڑی کچھ کر رہا ہے. ٹیلی ویژن یا یہ جو سسٹم ہے، ریکارڈنگ سسٹم، جو بھی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے پروگرام، یہ کچھ تھوڑی کچھ کہہ رہا ہے. کیا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے اصل بات. تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں جو لوگ تشیع کرتے ہیں، یعنی شائع کرتے ہیں فاحشہ کو، پروموٹ کر رہے ہیں فاحشہ کو. جب آپ پروموٹ کریں گے فاحشہ کو، ایسی باتیں، چاہے وہ ایک تو ہوتی ہے بالکل بیہودہ فلمیں، وہ بھی فاحشہ ہے، تو بتا دیا آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیوڈیٹی کا کوئی پروگرام آ رہا ہے یا ایسا پروگرام ہے جس میں بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں؟ اب آپ کو یہ بھی تو لمٹ پر دیکھنا پڑے گا کہ کہاں لمٹ ہے. یہ فوج بات ہے کہ نہیں؟ وہ تو ٹی وی پہ آرام سے آن کے کھڑے لڑکی اور خواتین حضرات اس طرح لیڈیز ڈریس اپ کی ہوئی ہوتی ہیں جس میں کوئی وہی نہیں ہے. آج کل پاکستان میں تو بہت زیادہ آزادی کا وہ ہو رہا ہے، ایک طرف اسلام کا چرچا دیتے ہیں اور ایک طرف یہ چیز دکھا دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی فاحشہ ہے. تو فاحشہ صرف میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی شرمناک حرکت، کوئی بھی بیہودہ بات، تو وہ صرف عمل نہیں ہے، ایک تو ایکچوئل عمل ہے اور ایک دکھایا جا رہا ہے آپ کو. تو شائع کر رہے ہیں، ایمان والوں میں شائع کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب میرا کہنے کا یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک جو لوگ، دیکھیں بڑی واضح لکھی ہوئی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں میں جو لوگ محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں فاحشہ، تو یہ دنیا میں ہونا چاہیے. آپ اس کو روک نہیں سکتے، پوری دنیا نہیں روک سکتی، کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے ایسا پھیلائیں گے فاحشہ ایمان والوں میں. یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے ایمان والوں میں پھیلائیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا اور آخرت میں. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ کیا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دے رکھی کہ تو غلط کام کر اور گمراہ کر؟ تو وہ کرے گا، اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. یہ پھیلاتے رہیں گے، یہ لکھا ہوا ہے پھیلائیں گے اور پھیلائیں گے، اس کو روک نہیں سکتے آپ، کیونکہ آیت میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس سے بچیں. خامخواہ یہ کہنا ہے کیونکہ یہ پھیلایا جا رہا ہے تو ہم ایسے کیوں؟ آپ کسی اس کے پابند ہیں کیا؟ مت دیکھیں آپ. یہ کہنا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ تو کریں گے، اللہ نے ان کو، شیطان کو اجازت دے رکھی ہے اور ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ کر رہے ہیں. ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے دردناک عذاب ہے اس دنیا اور آخرت میں. دنیا میں اللہ عذاب دے گا، آپ کون ہوتے ہیں عذاب دینے والے؟ آپ خدا ہیں کیا؟ جو انہوں نے سنا تھا کہ کیسٹیں جلا دی، یہ کر دیا، وہ کر، آپ کیسے ہیں؟ یہ ایمان والوں کے لیے لکھا ہے، ایمان والوں میں ایسا کریں گے لوگ. تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کون کر رہا ہے. یہ ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا. اس آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ آیت کو. ایمان والوں میں ایسا لوگ اللہ کہہ رہا کرتے رہیں گے، ان کے لیے لکھا ہے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ. وہ دے گا دنیا میں، آپ کچھ نہیں دے سکتے عذاب. نہ ابلیس اور شیطان کو انسان کوئی مار سکتا ہے، نہ اس سے لڑ سکتا ہے. آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اس نے آخرت تک کے لیے اپنے لیے جان لے رکھی ہے، اپنی جان مانگی ہے کہ مجھے آپ مہلت دیجئے. تو اس سے تو مہلت مانگ لی، وہ اپنا کام کرے گا، آپ اپنا کام کیجئے. اس کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک شیطان کو کہے آپ گمراہ کر رہے ہو، ہاں میرے تو کام ہے، میں کر رہا ہوں، کیا کر لیں گے آپ؟ میں پھیلا رہا ہوں فاحشہ، کیا کر لیں گے آپ؟ کریں، آپ مت کریں، مت دیکھیں.